بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار دوستوں کے ساتھ سینما گیا، 9 سے 12 کا شو دیکھا اور سب دوست سینما سے باہر نکل آئے۔ تبھی میرے ایک دوست نے کہا، یار دیکھو تو دھند اتنی نیچے تک آ گئی ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بہت ہی زیادہ تھی۔ اس لیے سینما سے نکلتے ہی میرے تو دانت آپس میں بجنے لگے تھے۔ دھند اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10 قدم ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، ارے یار اب تو بائک بھی کچھوے کی رفتار سے چلانی پڑے گی۔ دیکھو تو واقعی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایسے میں ٹائم پر گھر کیسے پہنچیں گے؟ دوستوں نے کہا، یار کوئی بات نہیں، اب گھر تو جانا ہی ہے نا، ویسے بھی ہم یہاں رک کر دھند ختم ہونے کا انتظار تھوڑی نہ کریں گے، چلو نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں، نہ ہی کوئی روکنے والا، تو کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا، تو چلو پھر آج دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ میں نے کہا، ارے کیوں مرنے والے کام کر رہے ہو، 10 قدم سے آگے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اوپر سے تم لوگ ریس کی بات کر رہے ہو۔ اتنے میں عامر نے کہا، دھیمی سیدھے سے بول، تجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ تم اس وقت ہم سے جیت نہیں سکتا۔ میں نے کہا، یار ایسی بات نہیں، دھند کی وجہ سے کچھ نظر تو آ نہیں رہا، تو ایسے میں ریس کیسی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس وقت بہت احتیاط سے جانا چاہیے؟ تبھی میرے دوست نے کہا، ارے ہم سب لوگ لگاتے ہیں ریس، اس کو آرام آرام سے آنے دو پیچھے، ویسے بھی جب ہم اس کے سامنے بجلی کی رفتار سے جائیں گے تو مجھے یقین ہے اس کی ساری احتیاطی نصیحتیں یہ خود ہی بھول کر بائک کو ہوا کی طرح اڑانے لگے گا۔ اس سے جو آگے جاتا ہے تو یہ خود بخود اس سے ریس لگا لیتا ہے اور اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ بھلا سب لوگ جانتے نہیں ہو اسے، یہ صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اتنے میں ایک دوست نے کہا، چلو تو پھر شروع کرتے ہیں، 3 2 1 چلو نے یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائکس کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے تھے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پوری طرح سردی سے ٹھٹر گئے تھے۔ مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی سپیڈ آہستہ ہی رکھی، کیونکہ میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا۔ اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا۔ اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سناٹا تھا۔ بہت ہی دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر جاتی، اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ اس شارٹ کٹ راستے کا نام ٹھنڈی سڑک تھا اور یہ اس سڑک کا نیا نام ہے، جبکہ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں طرف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے درخت اس طرح اس سڑک پر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی اور سورج کی روشنی بہت کم ہی سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لو یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو جلدی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو دھرم پورہ ہی ہے، وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے، میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے عجیب و غریب واقعہ سے بہت بدنام تھی۔ بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی وائی چیزوں کا بسیرا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی ہے۔ کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں طرف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائڈ پر پرانا کالج تھا، پر اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائڈ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی پچھلے والی دیوار ہی تھی اور رات 7 بجے کے بعد یہاں پر کوئی نہیں گزرتا تھا، جبکہ میں تو تقریباً 12:38 کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا، یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کو کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہی ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ ہی میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا آگے گیا۔
बाइक की लाइट इस सफ़ेद कपड़े वाली चीज़ की तरफ डाली तो देखा कि सड़क के बाईं तरफ एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सफ़ेद लिबास पहने एक औरत खड़ी है। उसके काले घुंघराले लंबे लंबे बाल थे जो कि उसने खुले छोड़े हुए थे। उसका चेहरा बहुत ही पुरकश और खूबसूरत था। उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऐसे लग रहा था कि ये किसी अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखती है। फिर मैंने सोचा कि यार, रात का 1 बजने वाला है, ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है। हाँ, ये भी हो सकता है ये कोई 2 नंबर औरत है जो कि रात को धंधा करने निकली है, या फिर ये कोई डाकुओं के साथ मिली हुई औरत होगी जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेती होगी। इसके साथी भी यहाँ आसपास ही छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और ज़्यादा स्लो कर ली। मैं बहुत धीरे-धीरे ये सब सोचता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब उसके और मेरे बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया तो मैंने बाइक सड़क के दाईं तरफ कर ली और रोक ली, जबकि वो सड़क के बाईं तरफ खड़ी थी। मैंने सोचा अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने लगा तो मुझे भागने में आसानी रहेगी। इस वजह से बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी। मैंने दूर से ही बाइक पर बैठे हुए उसको पूछा, कौन हो तुम? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद उसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने 4 कदम बाइक और आगे कर लिया और फिर से थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसने फिर से कोई जवाब न दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लग गया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो ये मुझे जवाब नहीं दे रही उसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके साथ ही मैं इधर-उधर भी देख रहा था कहीं उसके साथी तो नहीं आ रहे। मैंने आखिरी बार ऊँची आवाज़ में कहा, देखो अगर तुमने अब भी जवाब ना दिया तो मैं फिर जाने लगा हूँ। तो उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। मैं अपने शौहर के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि अचानक से हमारी बाइक पंक्चर हो गई और हम पैदल चल रहे थे कि मैं थक गई तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी से कहीं से पंक्चर लगवा कर आता हूँ। मैं तब से यहाँ खड़ी हूँ, पर मेरा शौहर अभी तक लौट कर नहीं आया और इस सुनसान जगह पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर डाकू मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया। मैं बाइक से उतर कर उसकी तरफ गया। फिर मैंने कहा, देखिए आप रोएं मत, मुझे ये बताइए आपका शौहर किस तरफ गया है? तो उस औरत ने धर्मपुरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उधर उधर की तरफ गया है। तो मैंने इस औरत से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको धर्मपुरा उतार दूंगा, फिर आप उधर से अपने घर चली जाना, क्योंकि धर्मपुरा में इस टाइम भी आपको रक्षा वगैरह मिल ही जाएगा। वैसे भी मैं भी धर्मपुरा ही जा रहा हूँ, तो अगर जाना है तो बताएं। इस औरत ने अपने आंखों से आंसू पूंछते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बस रक्षा तक ले जाएं, आगे मैं खुद ही चली जाऊँगी। मैं वापस बाइक की तरफ गया और बाइक स्टार्ट करके उसके पास ले आया। वो बाइक पर बैठ गई। फिर हम वहाँ से चल पड़े और अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैं कांपते हुए बाइक चला रहा था। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ बहुत खूबसूरत औरत बैठी हुई है। ऐसे में उससे वो दोस्ती करने का मौका भी मिल जाएगा। हो सकता है कि ये बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो मैंने सोचा इससे कोई बातचीत ही कर लूँ। मैंने उसको अपने बारे में बताया कि मेरा नाम दीमी है, हम फ़लाँ जगह रहते हैं, आज मैं फ़लाँ फ़िल्म देख कर आया हूँ। लेकिन वो खामोशी से बैठी मेरी बातें सुनती रही, पर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। अब मैं सोच रहा था कि शायद उसने मुझे कोई घास नहीं डाली। तो मैं कुछ देर के लिए वापस चुप हो गया और खामोशी से बाइक चलाता रहा। और थोड़ी देर के बाद मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आगे देखते हुए उससे इधर-उधर की बातें करता रहा, पर उसने मुझे फिर से कोई बात ना की। अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था, लगता है ये अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड कर रही है और मुझे नज़रअंदाज कर रही है। मैंने कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन कुछ तो बात करें। मुझे लगता है मैं खुद से ही बातें करता जा रहा हूँ, अब कुछ बोलो भी। तभी उसने मुझे खौफनाक आवाज़ में गुस्से से कहा, चुपचाप आगे देख कर चलो वरना पछताओगे। मैं चौंक गया और अब मैं थोड़ा-सा डरने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम ही ना लगा दे। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने बाइक तेज़ कर ली, पर वो सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और जब मैंने गौर किया तो बाइक अभी भी बिल्कुल स्लो थी, जबकि मैं उसको चौथे गियर में फुल तेज़ चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया हो। और ये सब देखकर मैं अब पूरी तरह घबराने लगा, क्योंकि मैं अभी आधी सड़क पर भी नहीं जा पाया था, जबकि पूरी सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरे पीछे ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही कोई तेज़ी से सांस ले रहा है।
میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے پورے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ سے میری گردن کی طرف بڑھنے لگا اور میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنا آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھی، اور اس نے ایک ہاتھ میں میری گردن پر رکھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا۔ شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں اور زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا، اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بھاری سے ہلکی ہوگی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 5-6 منٹ میں ہی دھرمپورہ کے چوک میں جا پہنچا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی میں وہی چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں اور ان کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔